اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے اسی حساب سے زندگی چلے گی۔ مصیبتوں کے دنوں میں جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھولے۔ لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کر ان کی زندگیوں کے بارے میں انہوں گنہگار ہیں، اچھے ہیں، ایسے فیصلے کرنے سے بھی اے اللہ ہماری زبانوں کو حفاظت فرما۔ کوئی مجبور انسان نظر آئے، اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ اس کی زندگی تھوڑا ٹائٹ ہو جاتی ہے، تب اللہ یاد آتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہی لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے ان تمام مومنین پر سلامتی ہو جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے مصیبت اور پریشانی سے نکلنا کیسے ممکن ہے اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر، ہماری قضا و قدر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری لکھی ہے اسی تقدیر کے حساب سے یہ کائنات بھی چل رہی ہے، ہماری زندگی بھی چل رہی ہے۔ اس لکھی ہوئی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلوں پر راضی رہنا ہی مومن کا کام ہے اور ایمان کا کمال بھی ہے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو ہماری زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں آنے والے حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی کبھی اچھی زندگی گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خوشی سے رہتا ہے، کبھی زندگی میں تکلیفیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں اور غم کے لمحات بھی آتے ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو خوشی کے دنوں میں خوشی سے اچھل کر بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا ہے، اور پھر مصیبت اور غم کی وجہ سے اللہ سے شکوہ شکایتیں کر کے بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر خوشی کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، اپنی ہر خوشی میں اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اور اپنے ہر غم اور دکھ میں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے سوچتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے راستے اور طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے مصائب، دکھ، پریشانیاں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان مشکلوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو غموں اور دکھوں سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں ایسے بہت سارے راستے اور ذریعے بتائے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک 5 باتیں سنانی ہے۔ قرآن و حدیث میں ویسے تو بہت سارے طریقے اور راستے بتائے ہیں اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، اس میں سے چن کر کے 5 باتیں کہ ہم اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ایک 5 راستے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے۔ سب سے پہلا راستہ غموں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں سے شکایت نہ کرے، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے اسی حساب سے زندگی چلے گی۔ تو اللہ کے فیصلوں سے شکایت کرنا، اللہ کے فیصلوں کے خلاف اپنی زبان کھولنا، یہ کسی بھی ایمان والے کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کو سمجھایا، کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر پر صبر کرو، اطمینان رکھو۔ کیسے؟ وَأَنْتَ رَاضٍ، اس حال میں کہ تم دل سے اس پر رضامند بن جاؤ، یعنی دل سے ان فیصلوں کو مان لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء اور قدر یعنی تقدیر پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ زندگی ہم بناتے ہیں، یعنی میں جیسے سمجھتا ہوں زندگی ویسے بنتی ہے یا ویسے بنائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ اللہ کی تقدیر کے مطابق راضی رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو ہی جو چیزیں بدلا سکتی ہیں اس کے مطابق کوشش کر کے اپنی مصیبتوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پہلے یہ تو آپ راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے، اللہ نے آپ کی زندگی بنائی ہے، تو اسی مطابق راضی رہنا ضروری ہے۔
ورنہ آدمی کیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے شکایتیں کرتا ہے کہ اس کی تو اتنی اچھی زندگی ہے تو پھر میری ایسی کیوں ہے؟ تو بھئی اللہ نے اس کی زندگی میں وہ لکھا ہے، آپ کی زندگی میں یہ لکھا ہے. تو آپ یعنی ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی ایک ہی جیسی ہو، زندگی میں حالتیں سب کی ایک جیسی سیم چل رہی ہوں، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اونچ نیچ رکھا ہے. تو یہ اونچ نیچ کا مطلب یہ ہے کہ اونچ میں رہنے والا بھی راضی رہے اور نیچ یعنی کہ جس کی زندگی پریشانی میں چل رہی وہ بھی راضی رہے. یہ ہماری زندگی کا اصول ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنانا ضروری ہے. آدمی اگر اس کو نہیں سمجھے گا، اس کو نہیں اپنائے گا تو پھر یہیں سے مشکلات آدمی کے لیے بڑھتی ہیں. مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک دوسرا طریقہ، راستہ جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بتایا ہے وہ یہ کہ ہم مصیبتوں کے دنوں میں جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھولے. سمجھ رہے ہیں؟ مصیبتوں سے نکلنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی اگر پریشانی کے دنوں میں اللہ کی مدد چاہتا ہے تو پھر اچھے اور خوشی کے دنوں میں اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت سے جڑ کے رہے. اس کی دلیل مسند احمد کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 308، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کو خوشی کے دنوں میں یاد رکھو تو وہ غم کے دنوں میں تمہیں یاد کرے گا. اللہ کو خوشی کے دنوں میں یاد کرو تو وہ غم کے دنوں میں تمہیں بھی یاد کرے گا، تمہارا بھی ساتھ دے گا. یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم خوشی کے دنوں میں اللہ کو اگر راضی کریں، اللہ کو اگر یاد کریں تو غم اور پریشانی کے دنوں میں بھی اللہ ہمارا ساتھ دیں گے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نوازتے ہیں، زندگی میں خوشی ہے، آدمی مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، اللہ کون ہے بھول جاتا ہے. یعنی عیش کے دنوں میں ہے، خوشی کے دنوں میں ہے، مزے کر رہا ہے، بس کھانا پینا پھرنا مزے کرنا، لائف انجوائے کرنا، اسی میں پڑا ہے. اب ذرا تھوڑا اس کی زندگی ٹائٹ ہو جائے، انکم سورس کم ہو جائے، راستے بند ہوتے دکھائی دیں، آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی مشکلات میں پڑ رہی ہے، جو جتنا پیسہ تھا ختم ہو رہا ہے، آگے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، بزنس برابر نہیں چل رہا ہے، جاب کا مسئلہ ہے. تو آدمی کو جب اللہ یاد آتا ہے، آدمی جب اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت امیدیں لگاتا ہے. جب تک آپ کی زندگی میں خوشی چل رہی ہے، اللہ آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں دے رہے ہیں، آدمی ایسی زندگی گزارتا ہے کہ متکبرانہ زندگی، گھمنڈ کی زندگی، میں نے کمایا ہے، میری کمائی اللہ مجھے دے رہا ہے، میری محنت ہے، میری سوچ ہے، میری ہوشیارگی ہے. آدمی خوشی کے دنوں میں سب اپنا اپنا مانتا ہے، یعنی جو کچھ ملا ہے وہ سب میرا کمال ہے، میری طاقت ہے، میری پلاننگ ہے. اور جب اس کی زندگی تھوڑا ٹائٹ ہو جاتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے. دیکھیں گے نا آپ، جب تک لوگ اللہ تعالیٰ بزنس میں برکت دیا ہے مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، زندگی میں ذرا بیماری آ گئی نمازی بن جاتے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، منتیں ماننے لگتے ہیں. اللہ اگر تو ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، اللہ مگر میرا یہ کام ہو جائے تو وہ کر دوں گا، یہ تو وہ. یہ کیوں ہے؟ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے غم کے دنوں میں اللہ تب کا تب اس کی مدد کر ڈالے، جو کہ ممکن نہیں. ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، کیا یہ ایک وفادار بندے کی پہچان ہے
کہ وفادار بندہ اللہ سے محبت کرنے والا کیا کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اگر واقعی میں آپ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں، تو کیا یہ آپ کے دو چہرے نہیں ہیں؟ دو چہرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی کے دنوں میں اللہ سے دور ہیں اور بیماری اور مصیبت کے دنوں میں اللہ کی مدد کے لیے اللہ 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 بول رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ میرے دل کو گوارا کرتا ہے؟ جب تک آپ کا باپ آپ کو دیتا رہے، باپ کا انکم ہے، باپ کے پیسوں پہ زندگی چل رہی ہے، باپ کی تعریفیں کریں، باپ کا ساتھ دیں، اور جب باپ کی زندگی تھوڑا ٹیڑھ بن جائے، پیسہ نہ آئے، تو باپ کو گالیاں دینا شروع کریں، باپ کو برا بھلا بولیں، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے بولے، کیا ایک اچھے بیٹے کی علامت ہو سکتی ہے؟ جب یہ اچھا بیٹا نہیں بن سکتا تو یہ اچھا بندہ کیسے بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اللہ کو بھول جائے اور پھر پریشانی اور مصیبت کے دنوں میں اسی اللہ کے سامنے آ کے کہے کہ اللہ میری مدد کر، اللہ میرا ساتھ دے، اللہ میرے پریشانی کو دور کر۔ یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ہم مصیبت اور بیماری کے دنوں میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خوشی اور اچھے دنوں میں اللہ سے جڑ کے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں۔ دیکھیے آدمی سوچتا یہ ہے، اصل یہ مسئلہ اٹھتا کیوں؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب میری زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا، اتنی دولت آ گئی، اتنی خوشی آ گئی، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب میرے سے یہ کون بھی چھین سکتا نہیں، یہ میرے سے کون چھین سکتا نہیں، اور یہ میرے سے کبھی ختم ہوتے نہیں۔ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن جائیں، ختم ہو جائیں، اللہ واپس لے لے۔ تو اسی لیے جس نے دیا ہے اگر اسی نے لیا تو پھر اسی کے پاس جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ لینے سے پہلے ہی چلے جائیں۔ تو یہ اچھے بندے کی پہچان یہ ہے کہ مصیبت اور غم کے دنوں میں اللہ اللہ پکارنے سے پہلے خوشی اور اچھے دنوں میں بھی اللہ کو نہ بھولیں۔ اگر آپ اللہ کو یہاں بھول جائیں گے اچھے اور خوشی کے دنوں میں، تو پھر مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں یہ کہنا کہ اللہ میری مدد کرے گا، تو یہ کبھی بھی ایک اچھے بندے کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مصیبت اور غم سے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی خوشی کے دنوں میں اچھی حالتوں میں بھی اللہ کو یاد کرے، برے حالتوں میں اللہ کام آئیں گے۔ تیسرا راستہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، پریشانی زندگی میں آنے والی دکھوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے دعائیں مانگنا، دعاؤں کا ذکر کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اذکار، ذکر، دعائیں پڑھنا، اور زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آدمی ایمان یقین کے ساتھ دعائیں اگر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں میں پریشانیوں میں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ جب جب پریشانی مصیبت بیماری آتی ہے، ایک ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دعائیں سکھائی ہیں، اذکار سکھائے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی پابندی اس ایمان و یقین کے ساتھ نہیں کرتے جس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ ایسی مدد آپ کو کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ کے دماغ میں وہ بات کبھی آئی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ویسی مدد آپ کی کریں گے۔ مثالیں واقعات بہت ہیں۔ اس وقت دعاؤں کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کا بدلہ کتنے بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ واقعہ ہے صحیح مسلم کا، صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھائی تھی۔ کیا دعا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے، غم لاحق ہو، اور وہ مصیبت پہنچنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا آدمی پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ دعا لوگ صرف میتوں پہ پڑھتے ہیں، میتوں پہ پڑھنے کی دعا نہیں ہے، میت پہ پڑھنا ہے، لیکن میت پہ پڑھنے سے بڑھ کر کے یہ انا للہ ہر وہ موقع پہ پڑھنا ہے جب آپ کی زندگی میں ایک اچانک سے مصیبت آ جاتی ہے، ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں آئے ہیں اللہ کے لیے، مرنے کے بعد جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ یہ دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، کہا ایک مسلمان مصیبت میں پھنستا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری یہ مصیبت میں مجھے اجر عطا کر، جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی ہے، جو پریشانی مجھے ملی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں مجھے صبر کی توفیق دے، اور اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے میری زندگی میں جو دکھ مل رہا ہے، اے اللہ اس کے بدلے مجھے اجر دے، ثواب دے، یہ مصیبتوں کو ضائع نہ کر میرے اجر کو۔ اور پھر آدمی یہ پڑھتا ہے وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی کی وجہ سے مجھ سے جو چھن گیا ہے، آئندہ مجھے اس سے دگنا عطا کر، اللہ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر عطا کر، اس سے بہتر چیز میری زندگی میں لوٹا دے، اے اللہ تو نے مجھ سے ایک چیز لیا ہے، جب دینے کا وقت آئے تو اے اللہ جو چھینا گیا ہے اس سے بہتر چیز مجھے نواز۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں دعا سکھائی۔ صحابہ کرام میں ایک عورت ہے، صحابیات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ حدیث معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے مصیبت میں یہ دعا سکھائی ہے، پڑھائی ہے، تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے۔ کیسی مصیبت؟ ان کا شوہر انتقال ہو جاتے ہیں، ابو سلمہ ان کے شوہر کا نام ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک یعنی کہ جوانی میں ان کے شوہر ان سے رخصت ہو جاتے ہیں، موت آتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ مصیبت میں یہ دعا پڑھنا ہے، دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے بہتر چیز مجھے نواز۔ دعا پڑھتی ہیں، پابندی کرتی ہیں، لیکن دل میں ایک کھٹک ہے۔ کھٹک کیسی کھٹک؟ جب بھی دعا پڑھتی ہیں تو دل میں سوچنے لگتی ہیں کہ دعا میں ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ دے، اس سے بہتر چیز عطا کر، لیکن میرے لیے میرے یہ شوہر سے بڑھ کر بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے، یعنی اس وقت مدینے میں جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچتی تھی، یعنی ان کے شوہر اتنے اچھے تھے، اتنے نیک تھے، ان کے ساتھ اتنے وفادار تھے، ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، ان کے انتقال کے بعد سمجھتی تھی کہ اتنا بہتر شوہر، اس سے بہتر شوہر مجھے کبھی نہیں ملتا۔ یہ جب بات آئی تو آپ یاد رکھیں، یہ ابو سلمہ، یہ صحابی اور یہ صحابیہ وہی ہیں جن کا پورا گھرانہ مکے سے مدینہ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ جب ہجرت کرنے کے لیے آئے، یعنی ابو سلمہ ان کے شوہر جب ہجرت کرنے کے لیے اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کر مکے سے نکلے تھے تو ان کی بیوی کے گھر والے آڑے آ گئے مکے کے راستوں پہ، بولے کہ ابو سلمہ تمہیں جانا چاہتے ہیں تو جاؤ مدینے کو، ہماری بچی کو نہیں لے کے جا سکتے۔ ان کی بیوی ہیں لیکن آڑے آگے بولے کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ہماری بچی کو مدینے کو نہیں لے کے جا سکتے، ہمارا مکہ ہے، ہم مکے میں ہی رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ مدینہ جانا ہے، اللہ کے نبی کے پاس تو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو فیصلہ کر لیے کہ نہیں چھوڑ دیں گے۔ بولے کہ ام سلمہ تم یہیں رہو، بچہ تھا لے کے نکل رہے ہیں، پھر ان کے اپنے خاندان والے یعنی بچے کے دادا کے رشتہ دار آ گئے اور بولے کہ ابو سلمہ تمہیں جانا چاہتے ہیں تو جاؤ، بچہ ہمارا ہے، ہمارا اپنا ہے، تمہیں اکیلے زندگی گزارنا ہی مشکل ہے مدینے میں جا کے، بچے کو جا کے کہاں تکلیف میں ڈالتے ہو، بچے کو بھی واپس کر دو۔
حالت ایسی آئی کہ بیوی کو بھی واپس کر دیا، اب لخت جگر بچے کو بھی واپس کرنا پڑ رہا ہے، واپس کر دیے اور پھر اکیلے چلے گئے۔ اکیلے جانے کے بعد ادھر بیوی کی حالت یہ تھی کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا تو ہر دن صبح یا شام وہ جگہ پر آتی تھی، بیٹھتی تھیں، تھوڑی دیر رو لیتی تھیں، یاد کرتی اپنے شوہر کو اور پھر واپس چلی جاتی تھیں۔ ایسا ہی کئی دنوں تک، تقریباً 5-6 مہینے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر ان کے اپنے گھر والے یعنی بچی کے گھر والے، ان کی بیوی کے گھر والوں کو رحم آ گیا کہ اپنے شوہر کو نہیں بھول رہی، بار بار یاد کر رہی ہے، تو تب جا کے چھوڑ دیا، چلے جاؤ مدینہ ابھی جا سکتے ہو۔ تو تب انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ مدینہ ہجرت کیے۔ تو یہ ان کا ایک درد بھرا واقعہ ہے، ان کی ہجرت کا واقعہ۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو پھر مدینے میں ایسا ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد جو ہے ان کے وہ شوہر ان کی زندگی سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دل میں ایک درد ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ایک شوہر کے ساتھ ملا اور پھر وہ شوہر بھی چلا گیا۔ لیکن نبی نے دعا سکھائی تھی کہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر۔ دعا پڑھتی تھی لیکن دل میں ایک کھٹک تھی کہ ان سے بہتر شوہر شاید مجھے نہیں مل سکتا۔ چند دن گزرے تھے ان کے شوہر کے انتقال کو، عدت ختم ہوئی، ان کے گھر میں بیٹھی ہیں، ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر کے پیغام خط دیتی ہیں جس میں ان کے لیے ایک نکاح کا پیغام ہے، ان سے نکاح کرنے کی خواہش ایک انسان نے کی ہے۔ خط کھولتی ہیں، پڑھتی ہیں تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ خط اسی انسان نے بھیجا ہے۔ خط بھیجنے والے، نکاح کا پیغام بھیجنے والے کوئی اور نہیں تھے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی شوہر کی جو قربانیاں تھیں اسلام کی خاطر، وہ قربانیوں کے نتیجے میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بیوہ کا سہارا بننے کے لیے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور پھر ام سلمہ راضی ہوئی اور پھر آگے چل کر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور ام سلمہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں شامل ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اس سے بہتر بدلہ کسی کو نہیں مل سکتا دعاؤں کا۔ وہ کہتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میرا جو شوہر انتقال ہو گیا اس سے بہتر شوہر کون مل سکتا ہے، لیکن ایسے شوہر کو اللہ نے دیا تو دیا، ایسے شوہر کو جو پوری کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے، بہترین شوہر ہے، بہترین باپ ہے، بہترین پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کا نتیجہ زندگی میں آدمی جب ایمان سے، یقین سے، تڑپ سے اللہ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے نا، اللہ اس کی دعاؤں کا ایسا پھل دیتے ہیں کہ انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ کیا یہ میری دعاؤں کا بدلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں رسمی دعائیں، ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ ہاتھ اٹھتی ہیں تو بس زبان پہ کچھ سیکھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، رٹ لیے ہیں، جیسا طوطا پڑھ لیتا ہے، طوطے کو رٹایا جاتا ہے ویسا رٹ لیے ہیں اور دعائیں چل رہی ہیں۔ میں کیا مانگ رہا ہوں، اللہ سے کیا پوچھ رہا ہوں، دعاؤں میں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اور کبھی آدمی کو تو لگتا ہے کہ دعا بس ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو کرتے ہیں، انہیں یقین بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو نہیں میرے بھائی، زندگی میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ضروری تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ دعاؤں کو اپنائیں، دعاؤں کی پابندی کریں۔ دعاؤں کے ایسے فائدے آپ کو ملیں گے جو فائدے ایمان یقین کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایمان و یقین نہیں ہے تو پھر گھنٹوں کی دعائیں بھی کام ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ چلیے، ایک چوتھا راستہ، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا چوتھا راستہ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ اگر آپ پریشانی مصیبت میں اپنی زندگی میں گھرے ہیں تو اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو اگر کوئی تنگ دست انسان نظر آئے، کوئی مجبور انسان نظر آئے، اس کی پریشانی کو دور کریں، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سمجھنے کی چیز ہے۔ آدمی سوچتا یہ ہے، جب ایسی باتیں آتی ہیں تو آدمی سوچتا یہ ہے میں خود پریشانی میں ہوں تو دوسروں کی پریشانی میں کیسے کما سکتا ہوں، میں خود اللہ سے مدد مانگنے والا ہوں
تو پھر میں جا کے اس کی مدد کرنا تو وہ یہ کیا راستہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ راستہ ہے، یہ راستہ جناب محمد الرسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے انسانوں کو دیکھیں جو انسان پریشان ہے، غم میں مبتلا ہیں، ان کی زندگی میں تھوڑا کام آ جائیں، ان کی زندگی میں تھوڑا سہارا بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دکھوں سے آپ کو نجات دے گا۔ کیسے نجات دے گا؟ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 4740 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان تستجاب دعوته، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، نبی کا یہ فرمان دل میں بٹھائیے، نبی کی یہ بات 100% سچی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اراد ان تستجاب دعوته، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وَأَن تُكْشَفَ كُرْبُهُ، اور اس کا غم دور ہو جائے، اس کا غم اس سے ہلکا ہو جائے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسِرٍ، کسی تنگ دست آدمی کی مدد کر دے، کسی مجبور آدمی کی مجبوری کو کم کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے۔ آپ کی زندگی میں جو مسلمان، جو مرد، جو عورتیں، جو بیوہ، جو یتیم، جو پریشان، جو غریب ہیں، ان کی زندگی میں تھوڑا سا ساتھ دیں، ان کو تسلی دیں، ان کو آپ اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، ان کی زندگی میں کام آنے کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی کے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی مسلمان کسی تنگ دست آدمی کی مدد کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں اس کی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، بھائی میری مصیبت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن سامنے والے کی تھوڑی مصیبت میں بھی اگر آپ ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں، آپ کی بیماری کا علاج لاکھوں میں ہونے والا ہوئے، لیکن بعض ایسے بیمار ہیں جن کی دواؤں 100 اور ہزاروں میں خرید سکتے ہیں، آپ لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بیمار آدمی کا 100 روپے 1000 روپے دے کر کے اس کے غم کو، اس کی بیماری کو کم کرنے والے کا ذریعہ بن جائے، اللہ آپ کے لاکھوں کی بیماری میں شفا آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی تنگ دستی میں کام آتا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آدمی اپنے جیسے مجبوروں کو دیکھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں میری پریشانی سب سے زیادہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ دیکھیں گے، دنیا کے بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا میری پریشانی کم ہے، سامنے والے کی پریشانی زیادہ ہے۔ آدمی جب آپ ایسا سوچتے ہیں نا، آپ اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں کہ نہیں میری کم ہے، اس کی زیادہ ہے، میں اپنی مصیبت کو کم کر سکتا ہوں، اس کی تو کتنی بڑی بیماری ہے، وہ کیسے شفایاب ہوگا، مجھے تو راستہ مل رہا ہے۔ تو آدمی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میرے کو چن کے رکھا ہے، بول لیتے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سے بڑے ہیں جو مصیبتوں میں، بیماریوں میں پھنسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ راستہ ہے کہ آپ کسی تنگ دست، کسی بیمار، کسی مجبور آدمی کے کام آ جائیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مشکلوں، پریشانیوں کو حل کرے گا۔ 5واں اور ضروری راستہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی اللہ سے، ایمان سے، توحید سے دور نہ جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا راستہ ہے اللہ پہ ایمان مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائیں، یقین رکھیں، اسی راستے سے آپ مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دنیا ہے، دنیا آپ کو دنیا کے اعتبار سے راستے دکھاتی ہے، راستے بتاتی ہے۔ ہم مومن ہیں، قرآن کو ماننے والے
والے ہیں, حدیث کو ماننے والے ہیں, دنیا کے راستوں سے بڑھ کے قرآن کی باتوں پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. اور وہ یہ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ جب میں مصیبت میں, پریشانی میں پھنس جاؤں, اللہ کی ذات پہ ایمان رکھوں کہ یہ مصیبت پہنچی ہے اللہ کی طرف سے, مصیبت جائے گی بھی اللہ کی طرف سے. یہ آج ہمارے ایمان میں اس بات کی کمی ہے. آپ 100% یقین مانے, اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں, مصیبتوں, بیماریوں میں اگر اللہ کو سچے دل سے یاد کرتا ہے, سچے دل سے اللہ کی مدد کا امیدوار ہوتا ہے, اللہ اس کو بے سہارا ہرگز نہیں چھوڑیں گے, ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے. سورہ تغابن کی 11ویں آیت, سورہ طلاق کی 3ری آیت پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت انسان کو دنیا میں آتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آ سکتی ہے, لیکن نکلنا کیسے, آگے اللہ نے راستہ بتایا. ومن یؤمن باللہ, جو آدمی اللہ پہ ایمان رکھے, اللہ پہ یقین رکھے, اللہ پہ بھروسہ رکھے, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو اطمینان پہنچائے گا, اللہ اس کے دل کو رہنمائی کرے گا, اللہ اس کے دل کو سکون میں رکھے گا اگر اس کا دل ایمان سے جڑا ہو, اللہ پر توکل سے جڑا ہو, اللہ پر یقین سے جڑا ہو. پھر سورہ طلاق کی وہ 3ری آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو آدمی مصیبتوں, پریشانیوں میں گھر کے بھی ہر طرف سے ٹائٹ ہو گیا ہے, پھر بھی یہ سوچے کہ نہیں, اللہ اگر بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے, یہ یقین, یہ توکل رکھے گا تو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پر جو توکل رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ یہ نہیں بولے کہ اللہ اس کی مدد کریں گے کام آئیں گے, بلکہ بولے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہوں گے. یعنی اللہ اس کی مدد ایسے کریں گے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو جائے گا, اللہ ہے میرے لیے, اللہ ہے میرے لیے. ایسا اخلاص, ایسا ایمان, ایسا یقین ہونا چاہیے. سچے دل سے پوچھیں, آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے, ہماری دعائیں, ہماری عبادتیں, ہماری نمازیں مصیبتوں میں ایسی ہوتی ہیں, ہاتھ اٹھائے, دل میں تڑپ ہوتی ہے, اللہ سن لیا تو سن لیا, نہیں تو بابا کے پاس جائیں گے. اللہ نے مشکل کو دور کیا تو دور کیا, نہیں تو تعویذوں کا راستہ پکڑ لیں گے. مسجد سے کام ہوا تو ہوا, نہیں تو درگاہ کے چکر کاٹیں گے. یہ سوچ لے کر کے ہم مسجد کو آتے ہیں, یہ سوچ لے کر کے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ اللہ کس منہ سے آپ کی سننا. بھائی, اللہ پر ایمان بہت بہت بڑی چیز ہے. یہ ایمان, یہ بھروسہ, جب آپ مصیبتوں میں پھنستے ہیں نا, آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, سچے دل سے. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابو جہل کو سب جانتے ہیں. ابو جہل کے ایک بیٹے ہیں اکرمہ, مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی کافر ہیں, مشرک ہیں. ان کا باپ اور یہ خود اسلام, مسلمان, نبی کے راستے میں بہت رکاوٹیں ڈالے, بہت رکاوٹیں ڈالے, اتنا نقصان پہنچائے. جب مکہ فتح ہوا, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا یہ چند لوگ ہیں, یہ جہاں کہیں مل جائیں تم انہیں مار دو, اس لیے کہ انہوں نے جو دکھ مسلمانوں کو دیا ہے, اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے ہزاروں کو معاف کیا, لیکن 2-4 ایسے تھے جن کے دلوں میں بغض و عداوت گھر کے تھی, ان کی فطرت میں تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کیا. وہ ناموں میں ایک نام ان کا بھی ہے, اکرمہ کا نام ہے. جب اللہ کے نبی کا یہ اعلان سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, مکہ چھوڑ کے بھاگ نکلے. بھاگے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں دکھا تو کیا کرے, زمینی راستوں سے جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, تو سمندر کے راستوں سے گئے. کشتی میں نکلے, سمندر کے راستوں سے گئے. سمندر میں کشتی ڈلملانے لگی, ادھر ادھر ہونے لگی. کشتی کے ملا نے کہا کہ یہ جو موقع ہے سیلاب کا, طوفان کا, آندھی کا, ایسے موقع پہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرو, اللہ ہی کام آئے گا. اس نے کہا سچے دل سے کام اللہ تعالیٰ ضرور کام آئے گا. اکرمہ کشتی میں سوار تھے, تھوڑے دیر کے لیے سوچے, جتنے کشتی میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب کافر ہیں, سب مشرک ہیں. جب ایسے مشرکوں کو اللہ ہی بچا سکتا ہے ایسی مصیبت میں, تو پھر میں ایمان والا بن جاؤں تو وہی اللہ کے کو نہیں بچائے گا. اور پھر سچے دل سے اسی وقت کلمہ پڑھے, دل میں ارادہ کر لیے کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دی, سیدھا نبی کے قدموں میں جا کے گروں گا, مسلمان ہو جاؤں گا.
सच्चे दिल से झूठा इरादा नहीं, सच्चे दिल से इरादा किए अगर अल्लाह ये मुश्किल से नजात दिए बचाए, सीधा मक्का जाऊंगा और अल्लाह के नबी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लूँगा। अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, नजात पाए और सीधा अपने वादे के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आए और आकर के कलिमे शहादत को कबूल किया। कौन? अबू जहल के बेटे हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु बने। कैसे? कुरान मजीद की आयत बताती है 21वें पारे की वाक़िए को अल्लाह ने बताया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क, जब ये कश्ती में सवार हुए, दअवुल्लाह, अल्लाह को पुकारे, मुखलिसीन लहुद्दीन, सच्चे दिल से उसके दीन को सही मानते हुए, इखलास के साथ, यकीन के साथ अल्लाह को पुकारे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को सुन लिया। ये कौन है? ये मक्के के मुशरिक हैं जी, मुशरिक। आज हमारे मुसलमानों का ईमान भी ऐसा नहीं है जो एक जगह में ये मुशरिकों का ईमान है। वो जानते थे जब तक अच्छे हैं तो ये बुत है, वो बुत है बोलते थे, लेकिन जब ऐसी मुसीबत में फंसते थे, जब उनको चारों तरफ से रास्ता नजर नहीं आता था, तब उनको लगता था कि ये मुसीबत में भी बुता काम नहीं आते, अल्लाह काम आते बोल के। कौन? मुशरिक, काफिर। आज हमारे ईमान वालों को ये भरोसा नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है हम हर एक की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अलग अलग परेशानियाँ, मुसीबतें रखी। एक की ज़िंदगी जैसी है, दूसरे की ज़िंदगी वैसी नहीं है। मेरी ज़िंदगी जैसी आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है, आपकी ज़िंदगी जैसी मेरी वैसी नहीं है। अपनी अपनी जगह अल्लाह ताला ने हर एक को परेशानी दी। हाँ, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल लगती है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना अल्लाह मुझे ही ज़्यादा आज़मा रहे हैं, अल्लाह उसे अच्छा रखे। नहीं 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 नहीं, अल्लाह जिसको अच्छा रखे हैं उसके पीछे हिकमत क्या है अल्लाह जानते हैं। अल्लाह मुझे आज़मा रहे, अल्लाह को मालूम है उसकी मसलहत क्या है। कभी शिकवा शिकायतें नहीं करना है। जो भी मुसीबत पहुंचती है राज़ी होकर अल्लाह से मदद, उम्मीद, यकीन के साथ। ये जो वाक़ियात शुरू से आपके सामने मैंने बयान किए, अगर आप फिर से एक मरतबा गौर करेंगे, याद करेंगे, तो आपको लगेगा कि अगर आप दुनिया के एतबार से आपको पूरे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, पूरे दरवाजे बंद हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में आके बैठ जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और हाथ उठा के दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, मैं ऐसा बेसहारा हूँ कि मुझे दुनिया के किसी इंसान से सहारे की उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो ऐ अल्लाह तुझसे है, तो मेरी मदद कर। ये यकीन से मांगे, फिर देखें अल्लाह क्यों नहीं देगा आपको, क्यों नहीं देगा जी अल्लाह आपको। ऐसे काफिर अबू जहल के बेटों जैसों को दे सकता है, उनको मुसीबत से बचा सकता है। मैं आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हमको अल्लाह नहीं देगा? देगा। ये ज़रूरत है कि ऐसा ईमान हो, ऐसा यकीन हो, ऐसी तौहीद हो। अल्लाह है तो फिर अल्लाह ही है, ऑप्शन नहीं है अल्लाह। फिर सुनिएगा, ऑप्शन नहीं है अल्लाह कि अल्लाह देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ जाऊँगा, उसके दर जाऊँगा, उसकी दरगाह को जाऊँगा, वो मज़ार को जाऊँगा, वहाँ मन्नतें मांगूंगा, वहाँ काटूँगा। अगर दिल में ये रख के दुआएं कर रहे हैं, आप 100 साल ऐसी दुआएं कर लें, आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। नहीं, ऑप्शन रख के अल्लाह को नहीं मांगना है। अल्लाह तू ही है ये कहकर मांगना है, और ये कहकर मांगे जी आप अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, अपनी मुसीबतों में, अल्लाह तू ही है एक सहारा। ये यकीन से मांगे तो फिर ये आयत आपको बार बार याद दिलाएगी, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पे ईमान भरोसा रखेगा, अल्लाह उसकी मदद करेंगे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होंगे। ज़रूरत है मेरे भाइयों, माओ और बहनों, ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख हर एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी मुसीबत, अपने परेशानी को लेकर सामने वालों से कंपेयर भी ना करे और किसी और को फैसला भी ना करे वो इस वजह से है। नहीं, वो अल्लाह जानता है किस वजह से है, क्या है, वो अल्लाह के हवाले छोड़े। आप अपनी परेशानी के लिए ईमान, यकीन, तौहीद कैसे सुधार सकते हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझे भी, आप सभी को भी मुश्किलात और परेशानियों से बचने के लिए ये जो 5 रास्ते अल्लाह के नबी ने बताए हैं, उन रास्तों पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम तमाम को अता फरमाए। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी में जो भी परेशानी या मुसीबत लाहिक होती है, वो मुसीबत में शिकवा शिकायतें करने से हमारी ज़बान की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह, दूसरों की मुसीबतें और परेशानियों को कम, अपनी परेशानी को ज़्यादा समझने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, लोगों को मुसीबतों में देखकर उनकी ज़िंदगियों के बारे में,
انہوں گنہگار ہیں اچھے ہیں، ایسے فیصلے کرنے سے بھی اے اللہ ہماری زبانوں کو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی مصیبت میں تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک پریشان آدمی کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں سے انہیں راحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو ماں باپ اپنی بگڑی اولاد سے پریشان ہیں اے اللہ وہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بلائیں ہیں آفتیں ہیں اے اللہ ان گھروں سے آفتوں کو دور کر کے اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی زندگی میں چھوٹی بڑی جیسی بھی پریشانی ہو، تجھ سے جڑ کر کے تیرے گھر کو جڑ کر کے اے اللہ وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔